ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اس وقت ہم آؤٹ ڈور کے اندر ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں آپ تک تمام تر سیاسی حرکات، سیاسی صورتحال، پاکستان میں ہونے والی اپڈیٹس کے حوالے سے آپ سے بات کرتے چلیں۔ ناظرین اس وقت آج ہم بات کریں گے، صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت سیاسی حرکات کیا ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کو کیوں جلسے نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیوں انہوں نے جلسے منسوخ کر دیے ہیں، اور اس کے بعد صورتحال جو پولیٹیکلی اس وقت اپڈیٹس ہو رہی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی اگلی صورتحال کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بتاتے چلیں نواز شریف ہو، پی ڈی ایم ہو، یا یہ تمام لوگ ہوں، انہوں نے یہ جو جرنلز ہیں پاکستان کے، یہ کس طریقے سے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے، یہ کس انداز میں بطور کرائے کے گوریلا ایک کام کرتے ہیں، اور ان کی کیا معاملات ہوتے ہیں۔ ناظرین ہم آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کر جائیں گے۔ ایک بار جناب صاحب باجوہ صاحب کو، جنرل عاصم منیر باجوہ صاحب کو خبر دی گئی انٹیلیجنس کے ذریعے کہ عمران خان کی ٹوٹل فیم پاکستان میں 7% ہے، یعنی 7%۔ یہ خبر مجموعی طور پر تو ایک غلط خبر تھی، جو کہ جھوٹ بھی تھی اور بکواس بھی تھی، مگر یہ پلانڈ اور پروپیگنڈا کے اوپر مبنی تھی۔ یہی خبر ایز اٹ از باجوہ صاحب نے امریکہ CIA کو فارورڈ کی کہ عمران خان صاحب کا اس وقت مکمل طور پر جو رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے ہے، انتہائی فیوریبل سچویشن ہے، ان کی پبلک میں پاپولیرٹی گر چکی ہے، مگر حقیقت اس سے یکسر مختلف تھی۔ ناظرین صورتحال تو یہ تھی کہ یہ امریکہ کو گو ایڈ دینا ہی رجیم چینج آپریشن کا باعث بنا۔ اب اس رجیم چینج آپریشن میں زیادہ کیا بات کی جائے، اس وقت سائفر کے حوالے سے مختلف باتیں ہو رہی ہیں، پوری دنیا کا میڈیا بتا رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا مان چکا ہے، امریکہ مان چکا ہے، تمام تر نشریاتی ادارے اس وقت ان کے تمام تر ثبوت آپ کے پاس ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں صحیح یا غلط کی بات تو تب کی جائے جب ہماری کورٹس کے اندر اس کے فیصلے کے حوالے سے بات چیت نہ ہو رہی ہو۔ اب یہ تمام تر فیصلہ روز روشن کی طرح عیاں ہو چکا ہے۔ ناظرین جب یہ بات کی گئی تو پیچھے شہباز شریف صاحب موجود کھڑے تھے، وہ آپ کو یقیناً جانتے ہیں مکمل طور پر ایک بطور چاپلوس شخصیت کے ان کا ایک کریکٹر ہے۔ انہوں نے تمام تر چاپلوسی کے اندر یہ پوری بھرپور کوشش کی کہ باجوہ صاحب اگر آپ عمران خان صاحب کو ہٹا دیں تو یقینی طور پر میں موجود ہوں، پی ڈی ایم موجود ہے، اور اسحاق ڈار ایک جادوگر کی شکل میں معیشت دان موجود ہے جو پورے ملک کی معیشت کو لے کر آگے بڑھے گا۔ مگر یہ دونوں طرف سے گیمکس تھی، کھیلی گئی، نتیجہ جس کا یہ نکلا کہ آپ نے دیکھا پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت کے اندر نہ صرف 1300 ارب روپے انہوں نے معاف کروائے، بلکہ اپنے اوپر 2000 سے زیادہ نیب کے کیسز کو بھی معاف کروایا، اور اس کے ساتھ ساتھ 200 ارب روپے کی وہ چوری بھی ہے جس کا تاحال کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو انتظامی سطح پر چوریاں ہوئیں، جو پاکستان کی معیشت اور اخلاقیات کا جس انداز میں درازہ نکلا اور پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہسائی ہوئی اور پاکستان مزید قرضوں کے جال میں جکڑا گیا، ناظرین وہ ایک الگ داستان ہے۔ بہرحال اس صورتحال میں وہ جادوگر جو انگلینڈ سے لایا گیا تھا معیشت کے ٹھیک کرنے کے لیے، وہ بھی دوبارہ جہاز پر بیٹھ کر چلا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف بھی۔ یہیں سے ناظرین مشکلات شروع ہو جاتی ہیں میاں نواز شریف صاحب کی، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ناظرین آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، اب جنرل عاصم منیر باجوہ صاحب کی صورتحال یہ بن چکی ہے، اس وقت بتایا جا رہا ہے 12.5 ارب روپے تو ان کے اس وقت آخری وقت میں جب وہ ریٹائر ہوئے تھے ان کی اہلیہ کے اکاؤنٹ میں تھے، وہ تو شفٹ ہوئے بیلجیم کے اندر۔ اب تک ان کی دولت کا تخمینہ $5 بلین سے زیادہ لگایا جا چکا ہے، مبینہ طور پر $5 بلین سے زیادہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے پاکستان $1 بلین مانگنے کے لیے IMF کے پاس دوڑ رہا ہے، اور یہاں ریٹائرڈ جنرل صاحب $5 بلین کے مالک بن چکے ہیں۔ وہ کیوں بنے اور کیسے بنے، یہ پوری ایک داستان ہے اور پوری ایک صورتحال ہے۔ آپ یقیناً سمجھ سکتے ہیں یہ کرائے کے جنرلز اور یہ کرائے کے ٹٹو اور یہ تمام لوگ کس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، کس سجدہ ریزی کے عوض ان کو اس قدر براعت اور دولت ملتی ہے۔ کچھ تو صورتحال یہ ہوتی ہے جہاں ایک سپاہی ریٹائر ہوتا ہے، وہ اپنے آخری وقت میں اپنے گاؤں میں 2 سے 3 مرلے مکان بنانے کی کوشش میں ہوتا ہے، اور ایک بار پھر وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کسی بینک یا کسی ادارے کے اندر بطور سیکیورٹی گارڈ سے جاب مل جائے، یعنی 30 سال وہ بھی وہی سروس کرتا ہے، 34 سال 25 سال 18 سال یہ سروس بھی اتنے ہی کرتے ہیں، مگر جنرل ارب پتی کیوں بنتے ہیں؟ یہ $1 ملین سوال ہے جس سے کمپنی اعتراض کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ ایسے سوالات ہم سے نہ پوچھے جائیں۔ ناظرین جہاں ضرورت یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اب سیاست کا رخ یہ بن چکا ہے صرف ایک آدمی کو خرید لو، کسی ایک شخص کو خریدو اور خرید و فروخت کے بعد اس کو آگے لے کر بڑھو۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ خرید و فروخت آج سے شروع نہیں ہوئی، یہ ہمیشہ سے ہو رہی ہے، یہ ایوب خان کے دور سے ہی ہو رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عوام الناس کو اس دور میں ہی اس بات کو روکا جاتا تاکہ آگے یہ بات ہی نہ بڑھتی۔ پھر جنرل ضیاء الحق کا دور بھی آیا، اور اس کے بعد اب اگر آپ حالت دیکھیں کیا کجا وقت تھا، نواز شریف صاحب نے جنرل آصف نواز جنجوعہ صاحب کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا
تھا, یعنی اربوں روپے کی نوازشات. اس کے بعد کور کمانڈر گجرانوالہ جنرل عامر کے حوالے سے بات کی جائے, وہ زرداری صاحب نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا. یہی وجہ ہے کہ زرداری صاحب بڑا اڑ اڑ کر بولا کرتے تھے کہ نیب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اس کی بنیادی وجوہات یہ تھی. اور اب صورتحال یہ ہے, وقت آیا پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے جب بات ہوئی, 10 ملین پاؤنڈ ناظرین ان کے اکاؤنٹ میں شہزادہ عبداللہ جو شاہ عبداللہ کنگ تھے سعودی عربیہ کے, انہوں نے ڈالے. کس لیے ڈالے؟ جو پاکستان میں صورتحال ناظرین بنی اس حوالے سے ڈالے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں موجودہ صورتحال کے اندر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جیسے پیچھے عاصم باجوہ صاحب کو خریدا, وہ یوں ہی پاکستان سے باہر نہیں چلے گئے. ناظرین یہ بات یاد رکھیے گا, وہ یوں ہی بغیر کچھ لیے اور دیے باہر نہیں چلے گئے تھے, وہ جو کچھ دے کر گئے تھے. اور عاصم منیر صاحب کو بھی ناظرین خریدا جا رہا ہے اربوں روپے میں. یہاں خریداری کی بات ہوئی ہے تو وہاں پر جناب صاحب فیصل نصیر صاحب کے صاحبزادے کی شادی ہو رہی ہے اسلام آباد میں. ناظرین ان سے پوچھا جائے, اربوں روپے کے تحائف, ہیرے جواہرات, گاڑیاں اور نام معلوم کیا سے کیا ہے, صرف ایک عہدے پہ بیٹھنے والا شخص جس کا گریڈ 21 ہے یا شاید 22 ہے, اور اربوں روپے کی نوازشات اس پر ہو رہی ہیں, تو کس بنیاد پر ہو رہی ہیں؟ ہم تو یہی کہیں گے, لوٹو اور پھوٹو, کھاؤ پیو اور نکلو اور دوڑو اور اس ملک کو لوٹ کھسوٹ کرو اور نچوڑو. یہی کیفیت اس وقت ان ملک کی بن چکی ہے. کرائے کی فوج تو ہم ویسے ہی بن چکے ہیں, کرائے کے گوریلے بھی بن چکے ہیں. یہ اربوں روپیہ اسی وجہ سے ہی آ رہا ہے. یہ اربوں روپیہ عام آدمی کے پاس کیوں نہیں آتا؟ اس کے نہ آنے کی یہ وجوہات ہیں. ناظرین اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب نے ایرا معصوم صاحبہ کو کروڑوں روپے کے زیورات گفٹ میں کیے, اور اس وقت ملک ریاض صاحب نے بھی کروڑوں روپے کے گفٹ جنرل فیصل نصیر کے بیٹے کو شادی پر دیے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ عام لوگوں کو کیوں نہیں کروڑوں روپے کے وصول ہوتے؟ یہ نہ مت سمجھیے کہ ان کے تعلقات ہیں, یہی 2 نمبریاں کرنے کی وجوہات ہیں, یہی 10 نمبریاں کرنے میں حصہ دینے کی وجوہات ہیں. اور آپ کو بتاتے چلیں اس وقت جیسے زرداری, نواز شریف, ان سب لوگوں نے جنرل خریدے ہوئے ہیں, اسی طرح کور کمانڈر میں سے امریکہ نے بھی خریدے ہوئے ہیں. یہ خرید و فروخت تھوڑا سا آپ پیچھے چلے جائیں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا. ہم ضیاء الحق صاحب کی ایک تصویر آپ کے پاس شیئر کر رہے ہیں. فلسطین اس وقت معاملہ ہاٹ کیک پوری دنیا میں بنا ہوا ہے. ناظرین وہاں پر انہوں نے اردن کے بلانے پر گئے, فلسطینیوں کو مارا. ناظرین 25,000 فلسطینیوں کے خون سے ہاتھ رنگے بریگیڈیئر ضیاء الحق صاحب نے. یہ وہی صاحب ہیں ناظرین جو 11 سال اس ملک پر مسلط رہے, جو کلمہ, نماز, روزہ اور تہجد کی بات کیا کرتے تھے. اور کجا تو صورتحال یہ تھی کہ بریگیڈیئر ضیاء الحق نے 25,000 لوگوں کو خون سے ہاتھ رنگے, اس کے عوض ان کو چیف آف دی آرمی اسٹاف بنایا گیا. یہ بات یاد رکھیے, جو فلسطین میں آپ نے سرونگ کی تھی اس کے عوض آگے آپ کو بطور بچر, بطور پاکستان کا چیف آف دی آرمی اسٹاف بنایا گیا. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جنرل اپنا شرف صاحب کو بنایا گیا, تو اس سے بھی یہی کام لیے گئے. پاکستان ہو, لال مسجد ہو, افغانستان میں خون ہو, یا ہمارا فاٹا کے اندر بدامنی ہو, KPK اور بلوچستان کے اندر بلاسٹنگ ہو, شہدا کی خون ہو, وہ تو اپنی کتاب میں بھی بتاتے رہے, میں پیسے لیتا رہ گیا اور دیتا رہ گیا. ناظرین یہ سب خون کی ہولی کے پیچھے کھڑے کیے جاتے ہیں. یہی کیفیت اس وقت آپ اگر دیکھیں تو عاصم جو منیر صاحب ہیں ان کی بھی یہی صورتحال ہے. ناظرین اس وقت کامران خان کا ٹویٹ آیا ہے جس میں انہوں نے بات کی. آپ ایک بات یاد رکھیں, معتمد صحافی ہیں کامران خان صاحب, وہ وہی بات کرتے ہیں جو جنرل عاصم منیر کرتا ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن کروایا جائے. خدا کے بندو, فری اینڈ فیئر الیکشن اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو ایک بات ہم کرتے ہیں کہ عمران خان کو باہر نکالیے, آپ نیوٹرل ہو جائیے. یہی تو خان کا کہنا اور پوچھنا ہے کہ میں آ جاتا ہوں, آپ پیچھے ہٹ جائیے. دیکھیے پاکستان کی عوام اگر مجھے ایکسیپٹ کرتی ہے تو بسم اللہ, اور ریجیکٹ کرتی ہے تو بھی بسم اللہ. مگر صورتحال یہاں پر ذریعہ ضرورت کے تحت اب کوشش کی جا رہی ہے PTI کو توڑا تھوڑا رگڑا اور تقسیم در تقسیم کیا جائے. عباسی صاحب کے انٹرویو سے لے کر شیخ رشید صاحب کا بھی باقی ہے, یاسمین راشد صاحبہ کا باقی ہے, اور دیگر لوگ بھی ابھی لائن میں لگے ہوئے ہیں. بہرحال خاموشی سے کی جا رہی ہے. آرمی کی صورتحال تو آپ سمجھ چکے ہیں کہ پلاٹ دو اور منہ بند کرو. یہاں پلاٹ دو, DHA میں دو, بحریہ میں دو, کسی بھی زمین پر دو, وافر مقدار میں پلاٹ دو اور خاموشی اختیار کر لو. بہرحال اگر آپ یہ صورتحال ارد گرد کے ممالک میں دیکھیں, امریکہ, برطانیہ یا یورپ جس کی ہم مثال دیا کرتے ہیں, یا ساتھ ہمارا ملک انڈیا ہے اس کی مثال دیں, تو وہاں کوئی بھی فوجی آفیسر یا جنرل سب سے پہلے سویلین ہے, اس کے بعد وہ فوجی ہے. مگر پاکستان میں صورتحال یکسر مختلف ہے. یہاں سب سے پہلے فوجی ہے, یعنی فوجی ہی ایک سٹیٹ رکھتا ہے اور فوجی ہی سٹیٹ کو لے کر چل رہا ہوتا ہے. مگر دوسری صورتحال اس سے زیادہ بگڑ چکی ہوتی ہے, وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے, اور سویلین کو بلڈی سویلینز کے نام سے ہمیشہ جانا اور پہچانا جاتا ہے, اور ٹریٹ بھی بطور بلڈی سویلین کیا جاتا ہے. کیوں نہ کیا جائے؟ آج فلسطین کے مسئلے پر جس وقت ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں,
आप अंदाज़ा लगाइए, ये न्यूट्रलिटी के लिए बैठे हुए हैं, इनका एटम बम न्यूट्रलिटी के लिए है, पैसा इनके पल्ले नहीं। और हकीकत ये बन चुकी है इस वक्त ये इसराइल के आगे सर निगो कर चुके हैं। नाज़रीन ये सूरत हाल आपको बताते चलें। इस वक्त पाकिस्तान में बड़ा ज़रूरी हो गया है कि सर्टिफाइड चोर को क्यों लाना ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूँ नवाज शरीफ की। अगला प्लान सामने आ चुका है। अगर नवाज शरीफ साहब को आवाम कबूल नहीं करती तो उनका रिप्लेसमेंट उनकी मौजूदगी में एक और आगे लाया जाएगा। पीछे मियाँ साहब चलाएंगे, यानी ऊपर जो होंगे पीछे, यानी मियाँ साहब पीएम को चलाएंगे, मियाँ साहब के पीछे कंपनी, ये सब लोग खड़े होंगे, इनके पीछे इसराइल, अमेरिका या CIA, MI6 या मुसाद होगी। नाज़रीन ये प्लान इस वक्त बनाया जा चुका है। ये सूरत हाल, यही वजह है कि पूरे जलसे इस वक्त ख़त्म कर दिए गए हैं लाहौर से। जो 2 दिन पहले जलसा लाहौर के अंदर किया गया और रावलपिंडी के अंदर, वो जलसा कम, इस वक्त वलीमा गाह तो ज़्यादा नज़र आ रही थी। खाना ही खाना, 50 किस्म के अनवाउ इकसाम के खाने पेश किए गए। अब मजबूरी तौर पर कोर कमेटी नून लीग ने कहा है कि हम कोई जलसे नहीं करेंगे मियाँ साहब की आमद तक, क्योंकि अवामी पजीराई नहीं है। नाज़रीन यही वजह होती है अवामी पजीराई ना होने की। अब यही सूरत हाल है। मियाँ साहब के पास आइडियल वक्त था 2022 के अंदर, वो 2/3 अक्सरियत ले सकते थे अगर PDM उनके साथ ना खेलती। यहाँ नाज़रीन ताकत का खेल है, कुर्सी का खेल है, अपनी चाहत का खेल है, सियासी बाजगश का खेल है, सियासी अंधेर नगरियों का खेल है। यहाँ शहबाज शरीफ साहब खुद को प्ले कर गए, चापलूसी, बेईमानी, दगाबाजी, हाथ जोड़ जोड़ कर कंपनी के खुद को आगे लाए। जस्ट बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तारीख में अपना नाम लिखवाया, मगर नून लीग की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर गए। नाज़रीन अब सूरत हाल ये है, वो भी जो कैफियत बनी, तमाम तर हमदर्दी का वोट इमरान खान साहब को मिल गया। मगर अब इमरान खान, नवाज शरीफ साहब के पास 2-3 ऑप्शन बचते हैं। नंबर 1 तो ये है कि इज्जत से पाकिस्तान तशरीफ़ लाएं, जेलों का सामना करें और खामोशी इख्तियार करें, और उसके बाद देखें कि इस वक्त के टर्म अगर इमरान खान साहब भी लेते हैं तो अगले टर्म के लिए नवाज शरीफ साहब 2/3 नहीं 3/3 अक्सरियत के साथ पूरे मुल्क पर छा जाएंगे। हमें यकीन है वो यकीनन जेल का ऑप्शन कबूल नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन उनके पास ये है, वो खामोशी से पीछे हट जाएं, अपने तमाम भाई बेटों जनरल रानी को भी पीछे हटा लें, अपनी नून लीग में से नई क़ियादत को नई शक्ल में आगे लाएं और ख़ुद से ऐलान कर दें कि मेरा ताल्लुक आज से सियासत का नहीं। इस तरीके से पाकिस्तान का सियासी अफरा तफरी भी ख़त्म होगी और मुआशी परेशानी भी ख़त्म होगी। मुल्क एक नए कदम और नए सिमत में बढ़ने की पूरी सलाहियत रखेगा और अवामुन नास में चेहरा भी होगा और कबूलियत की वजह भी बनेगी। और तीसरी वजह यह है कि नाजरीन एक सूरत ये बनती है, दूसरी सूरत ये बनती है, आएँ जेलों में अपने ट्रायल करवाएं, केसेस को फेस करें, फैसला अदालती लें, उसके बाद अपने कदम बढ़ाएं, जवान मर्दी से आगे खड़े हों, मगर इस तरीके से नहीं कि जिस अंदाज में वो कंपनी के कंधों पर बैठकर, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठकर आना चाह रहे हैं। आपको हम बता दें, आने वाला 1 साल 2 साल या शायद 30 साल पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल तरीन और तबाहकुन तरीन साल साबित होंगे। पूरी दुनिया में इस वक्त आप देख रहे हैं इसराइली वज़ीर-ए-आज़म क्या बात कर चुके हैं, अब अमेरिका क्या कह चुका है, यूक्रेन पर से उनकी तवज्जो हट चुकी है, इसराइल फ़लस्तीन के मसले पर आ चुकी है। इसराइल फ़लस्तीन के मामले में हम बहुत ज़्यादा न्यूट्रल हुए हैं। नाज़रीन ये तमाम तर सूरत हाल इंतहाई दिगरगूं हो चुकी है और आने वाले दिनों में यही वजह है कि इमरान खान साहब के साथ दोबारा गुफ्तगू की कोशिश की जा रही है, मनाया जा रहा है, वन एजेंडा फार्मूला दिया जा रहा है, कुछ आप लें कुछ वो लें। नाज़रीन इस पहलू पर बात हो रही है, KPK और पंजाब PTI ले ले और मुत्तफ़िका तौर पर एक वज़ीर-ए-आज़म किसी और को बिठाया जाए और MQM और पीपल्स पार्टी को सिंध दे दिया जाए और ऊपर जो है डोमिनेट करें। हम आपको एक आखिरी बात बताते चलें बात तमाम करने से पहले, अगर नवाज शरीफ साहब ये कबूल करते हैं इस वक्त की सूरत हाल को कि जो इस वक्त मुल्क में सियासी सूरत हाल बन चुकी है, तो नाजरीन आपको बताते चलें जैसे पहले उनकी 3 गवर्नमेंट्स जा चुकी हैं तब भी यही होगा। वो पपेट के तौर पर तो कुर्सी पर बैठेंगे मगर उनको तमाम फैसले कंपनी के मानने पड़ेंगे, ना कि कंपनी से वो कोई बात मनवा सकेंगे, यानी उनके पर कट चुके होंगे। ये एक जिंदा हकीकत है, ये एक जिंदा हैसियत है। बाकी ये है कि पाकिस्तान से असला भी जा रहा है, हमारी दुकानदारी जो है बंद हो चुकी है, यूक्रेन के अंदर जो सूरत हाल बन चुकी है, तवज्जो का इर्तिकाज़ बढ़ चुका है, मगर UAE ने जैसे इसराइल का साथ देने का फैसला किया है, इसी तरीके से हमने भी खामोशी बनाकर इसराइल ही के साथ, इसराइल ही के पीछे खड़े होने का फैसला किया है। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल इंतहाई दिगरगूं है। पूरे गजा के अंदर नाज़रीन एवैक्यूएशन का सिलसिला जारी है। 11 लाख लोगों को जगह छोड़ देने का इसराइल की तरफ से आर्डर कर दिया गया है। फास्फोरस रॉकेट्स और बम्स चलाए जा रहे हैं, चारों तरफ तैनात कर दिए गए हैं।
पूरे गज़ा को इस वक्त डिमोलिश करने का प्लान बन चुका है। आलमी बरादरी खामोश है, सिवाय ईरान के पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा में एक वाहिद मुल्क ईरान है जो खड़ा हुआ इस वक्त साथ चला और आगे साथ चलने की पूरी कोशिश कर रहा है। आने वाले 36 घंटे इंतहाई ख़तरनाक हैं। हम देखते हैं कि ये सूरत हाल क्या बनेगी। इस हवाले से पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ शक्लों में जहादीज़ लोग वहाँ पर जा रहे हैं। हमारी सूरत हाल किस तरफ जाती है, अगर आप माजी को ट्रैक करें जो हमने बात की थी जनरल ज़िया-उल हक़ के हवाले से, तो हो सकता है कि हमारे किराए के गुरिल्ले इसराइल की तरफ जाके खड़े हों। इस बताने का मकसद ये है कि ये उर्दन के बॉर्डर पर जाएंगे, UN मिशंस पर जाएंगे, मिस्र के बॉर्डर के ऊपर जाके खड़े होंगे, लबनान के बॉर्डर के ऊपर जाकर खड़े होंगे, ताकि अंदर से कोई बाहर ना आए और बाहर से कोई अंदर ना आए। यानी ये भी एक तरह की सपोर्ट ही है जो दी जाएगी इसराइल को। इस हवाले से अब बातचीत हो रही है। इस हवाले से पेशरफ्त इस वक्त इंडिया की तरफ से की जा रही है। वो तमाम तरह एमुनेशन हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है हर लिहाज से, और खामोश पजीराई पाकिस्तानी जर्नल भी इस हवाले से कर रहे हैं। ये हमारी हकीकत और ये हमारी हैसियत है। नाज़रीन, मज़ीद अपडेट समय तक आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।